समझ लेना, अल्लाह ने जो हमें दिया है ना वो सारा हमारा नहीं होता, उसमें मिस्कीन का भी हक होता है, यतीम का भी हक होता है, कमजोर का भी हक होता है, साइल का भी हक होता है। सख्त जुमला है और चलो कोई बात नहीं, कभी कभी कड़वी गोली से भी फर्क पड़ता है। बाज लोगों को अल्लाह नेमत देता है, वो सांप बन के बैठ जाते हैं, वो समझते हैं हमारा हक है और किसी को दे के एहसान जतलाते हैं। मैं एक महफिल में गया तो मुझे कहने लगे 2 उम्रे के टिकट भी हमने देने हैं तो आप निकाल के जाए। मैं कहा जिन्हों देने दे चुप करके दे दो, ये नहीं दिए जाते। आपने उसकी फोटो ही बनानी है, किसी को उम्रा करा रहे हो, चुप करके दे दो, खत्म हो गई बात। बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी करानी है तो वो सारी लाइनों में बना के तस्वीरें बनाने की क्या जरूरत। आप सांप बनकर ना बैठे। अल्लाह ने जो नेमत दी है, और मिशकात में हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें जो रिस्क देता है तुम्हारे ज़ईफ और कमजोर लोगों की बरकत से अता करता है। तो इनकी बरकत से तो तुम्हें मिल रहा है और तुम तकब्बुर करते जा रहे हो, गुरूर कर रहे हो, और तुम कहते हो नहीं ये मेरा हक था। हक नहीं था भाई, खुदा ने अपने फजल से अता किया। अच्छा, फिर कुछ बंदे भूल ही जाते हैं, गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए कि किसकी मां ने कितना जेवर बेचा था। वो जद्दी पुश्ती अमीर बन जाते, वो कहते हो नहीं जी अल्लाह दा फजल है जी, दादा जी दी भी बड़ी गल सी। भाई दादा जी दी गल सिर्फ जमीन नाल हुंदी है। वैसे आप एक अच्छा इंसान के झूठ क्यों बोलते हैं। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से हदीस मरवी है, बड़ी मशहूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद एक किस्सा बयान फरमाया बनी इसराइल का। हुजूर फरमाने लगे 3 शख्स थे, एक कोढ़ के मर्ज में मुब्तला था, कोढ़ा था, एक गंजा था, एक नाबीना था, हर वक्त परेशान रहते थे। मेरे रब ने उनको आजमाने का फैसला किया। देखो अल्लाह के आजमाने का तरीका क्या है। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, सबसे पहले जिसको कोढ़ का मर्ज था उसके पास आया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उसने आके उससे कहा क्या चाहते हो। उसने कहा यार मुझे कोढ़ का मर्ज है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, घिन करते हैं, काश मेरी खाल ठीक हो जाए, जिल्द ठीक हो जाए, बीमारी चली जाए। तो फरिश्ते ने हाथ फेरा, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। शिफा किसने दी? हाथ किसने फेरा? तो कोई अर्ज नहीं, अगर किसी वक्त कोई बुजुर्ग दम कर दे, हाथ फेर दे, तो शिफा अल्लाह ही देता है। बुखारी में मौजूद है, जो रवायत अर्ज कर रहा हूं। फरिश्ते ने हाथ फेरा, अल्लाह ने। अब फरिश्ता उससे पूछता है पसंद क्या है, माल कौन सा पसंद है। कहने लगा ऊंट बड़े पसंद है। तो फरिश्ते ने एक हामला ऊंटनी उसे दी और बरकत की दुआ भी दी। अब फरिश्ता आया गंजे के पास, जनाब क्या चाहते हैं। उसने कहा मैं गंजा हूं, सर पे बाल नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे कोई हुस्न भी नहीं है, लोग घिन करते हैं, कभी मेरे बाल आ जाए ना। फरिश्ते ने हाथ फेरा, बाल अल्लाह ने अता किए, उसको शिफा हो गई। अब फरिश्ते ने उससे कहा कि माल कौन सा पसंद है। कहने लगा गाय बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने उसको ने एक हामला गाय दी और बरकत की दुआ भी दी। अब फरिश्ता अंधे के पास आया, क्या चाहते हो। उसने कहा रब ने बड़ी सोनी कायनात बनाई है पर मैं देख नहीं सकता, कभी आंखें मिल जाए ना तो सारी रौनकें ही बहाल हो जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा, शिफा। याद रहेगा मसला, ये इतना सा मसला जिसमें लोग बड़ी जल्दी अड़ जाते हैं। फरिश्ते ने आंखों पे हाथ फेरा और अल्लाह ने शिफा अता कर दी। फरिश्ते ने कहा पसंद क्या है। कहा बकरियां बड़ी पसंद है। एक हामला बकरी भी दे दी और दुआ भी कर दी। अब वो जिसको ऊंटनी दी थी हामला, उसकी हुजूर फरमाते पूरी वादी ऊंटों की भर गई, और जिसको गाय दी थी उसकी पूरी वादी गायों से भर गई।
اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے. اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا. میں نے بہت پہلے کہا تھا، بات پھر دہراتا ہوں، زوال امتحان نہیں ہوتا، عروج امتحان ہوتا ہے. اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے. اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہی انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا. کہا یار میں مسافر ہوں، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اللہ کی مدد آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے، ایک اونٹ مجھے چاہیے. تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود. کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں. سادہ ترجمہ کریے، میرے تو خرچے ہی بڑے نے جی، تو کی دسی ادھر بھی جا رہے ہیں، ادھر بھی، اے بھی آسمان میں تمے ہے، اے بھی میں، اتنے خرچے ہیں میرے، یہ بھی کرنا ہے وہاں بھی کرنا ہے. اس نے وہی بات سنائی. تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑی نہیں تھا، تو ناراض ہو گیا. کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی. اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا. اب وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے، مجھے ایک گائے چاہیے، اگر آپ دے دیں تو. وہ کہنے لگا میرے تو ذمے حقوق ہی بڑے ہیں. اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی. کہنے لگا خبردار، میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا سے امیر ہوں. اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے. اب وہ آیا نابینا کے پاس، اس نے آ کے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا، مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر. تو وہ بندہ کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے، جتنی چاہیے لے لے. اور میں تو پہلے اندھا تھا، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کی تھی. تے واصف شروع سے پڑھتے ہیں، سے ثبوت نہ پوچھو میں تو پلا نظر کرم قد ہوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، تے واصف ہی ہوئی. میں تو اندھا تھا، پلے شے ہی کوئی نہیں تھی. تو کریم نے کرم کیا، جتنی تیرا دل کرے لے جا. تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا، ایک کی بھی ضرورت نہیں، لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں، رب ان سے ناراض ہو گیا. تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئیں، صحت چھن گئی، پھر کوڑے، پھر گنجے ہو گئے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا. زوال نعمت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، غریب کا، مسکین کا، لاچار کا خیال نہیں رکھتے. معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے، لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر، اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، پیسہ ہی پیسہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دیے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو. تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے، لیکن پھر تکبر کیا نا، اس نے نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا، زمین میں غرق ہو گیا. کیوں کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے. اگر عاجزی ہو جائے انکساری، اور یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا، 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، دنیا ڈرتی تھی، امن تھا، عمر ہوتی تھی دنیا میں. اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اچھا اب تو امیر بن گیا ہے، یاد رکھنا، خود اپنے آپ سے خطاب کر، یاد رکھنا صحیح صحیح چلنا،
ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا تو اپنے آپ سے خود احتسابی تکبر سے نعمتیں چلی جاتی ہیں، زوال نعمت ہوتا ہے۔ ایک خاتون ہے بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی، تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دیں تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطعاً نہیں، میں نے منع کر دیا تو ختم ہوگی بات۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے، تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے۔ فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے۔ کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا۔ فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے ہوں فقیر کو، کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔ کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے، اوے سجناؤ کسے نو کارا مل دئی کوئی کعبے خالی آوے۔ وہ میرا پہلا شوہر دروازے، کہتے ہیں وہ بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ دروازہ بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ قدری، نہ شکری، تکبر یہ زوال نعمت کا باعث بنتا ہے، انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت